أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ زمانے کی امامت کو زمانے کا امام آیا، محمد کی غلامی میں محمد کا غلام آیا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود کے روح پرور اور ایمان افروز کلمات طیبات اور ملفوظات۔ 28 اگست سن 1901 حضور کے مجلس میں دعا کے متعلق ذکر تھا، جس پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا دعا کے لیے رقت والے الفاظ تلاش کرنے چاہیے۔ یہ مناسب نہیں کہ انسان مسنون دعاؤں کے ایسا پیچھے پڑے کہ ان کو جنتر منتر کی طرح پڑھتا رہے اور حقیقت کو نہ پہچانے۔ اتباع سنت ضروری ہے، مگر تلاش رقت بھی اتباع سنت ہے۔ اپنی زبان میں جس کو تم خوب سمجھتے ہو دعا کرو تاکہ دعا میں جوش پیدا ہو۔ الفاظ پرست مخذول ہوتا ہے، حقیقت پرست بننا چاہیے۔ مسنون دعاؤں کو بھی برکت کے لیے پڑھنا چاہیے، مگر حقیقت کو پاؤ۔ ہاں، جس کو زبان عربی سے موافقت اور فہم ہو وہ عربی میں پڑھے۔ حقہ نوشی کے متعلق فرمایا اس کا ترک اچھا ہے، ایک بدعت ہے، منہ سے بو آتی ہے۔ ہمارے والد صاحب مرحوم یعنی حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب اس کے متعلق ایک شعر اپنا بنایا ہوا پڑھا کرتے تھے، جس سے اس کی برائی ظاہر ہوتی ہے۔ 3 ستمبر سن 1901 فرمایا آج ہم نے رویا میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا دربار ہے اور ایک مجمع ہے اور اس میں تلواروں کا ذکر ہو رہا ہے، تو میں نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا کہ سب سے بہتر اور تیز تر وہ تلوار ہے جو تیری تلوار میرے پاس ہے۔ اس کے بعد ہماری آنکھ کھل گئی اور پھر ہم نہیں سوئے، کیونکہ لکھا ہے کہ جب ایک مبشر خواب دیکھو تو اس کے بعد جہاں تک ہو سکے نہیں سونا چاہیے، اور تلوار سے مراد یہی حربہ ہے جو کہ ہم اس وقت اپنے مخالفوں پر چلا رہے ہیں، جو آسمانی حربہ ہے۔ فرمایا فلسفی اور نبی میں یہ فرق ہے کہ فلسفی کہتا ہے کہ خدا ہونا چاہیے، مگر نبی کہتا ہے کہ خدا ہے۔ فلسفی کہتا ہے کہ دلائل ایسے موجود ہیں کہ خدا کا وجود ضرور ہونا چاہیے، مگر نبی کہتا ہے کہ میں نے خدا سے کلام کیا ہے اور مجھے اسی نے بھیجا ہے اور میں اس کی طرف سے اس کو دیکھ کر آیا ہوں۔ مجلس میں نبی بخش بٹالوی کا ذکر آیا کہ اس نے مسلح ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور ایک اخبار نکالنے کا ارادہ بھی کیا ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا بعض لوگ انبیاء اور مرسلین من اللہ کی کامیابیوں کو دیکھ کر یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ان لوگوں کی کامیابی بسبب ان کے لفاظیوں اور قوت بیانیوں اور فصاحتوں اور بلاغتوں کے ہے، آؤ ہم بھی ایسے ہی کریں اور اپنا سلسلہ جما لیں، مگر وہ لوگ غلطی کھاتے ہیں۔ انبیاء کی کامیابی بسبب اس تعلق کی ہوتی ہے جو ان کا خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ آدم سے لے کر آج تک کسی کو تقوی کے سوا فتح نہیں ہوئی۔ فتح کی کنجی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ فتح صرف اسی کو ہو سکتی ہے جس کا بجوز تقوی میں سب سے بڑھ کر ہے۔ تقوی کا پودا قائم ہو جائے تو اس کے ساتھ زمین و آسمان الٹ سکتے ہیں۔
اصل میں الفاظ یہ ہیں فتح کی کنجی خدا کے ہاتھ میں ہے. فتح صرف اسی کو ہو سکتی ہے جس کا بیر تقوی میں سب سے بڑھ کر ہے. تقوی کا پودا قائم ہو جائے تو اس کے ساتھ زمین و آسمان الٹ سکتے ہیں. پھر فرمایا مسلمانوں پر افسوس ہے کہ انہوں نے یہ تو مان لیا کہ آخری زمانے کے مسلمان بھی یہود ہوں گے، پر یہ نہ مانا کہ آخری زمانے کا مسیح بھی انہی میں سے ہوگا. گویا ان کے نزدیک امت محمدیہ میں صرف شر ہی رہ گیا ہے اور خیر کچھ بھی نہیں. حضور کے مجلس میں کسی نے ذکر کیا کہ نبی بخش بٹالوی کہتا ہے کہ مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی اپنے خطبوں میں مرزا صاحب کے متعلق بڑا غلو کرتے ہیں، اور اسی پر مرزا صاحب نے سمجھ لیا ہے کہ ہمارا درجہ بڑا ہے. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا براہین احمدیہ کے زمانے میں مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی کہاں تھے؟ اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اور انت منی بمنزلت توحیدی و تفریدی وغیرہ، مولوی عبدالکریم اس کے مقابل میں کیا کہہ سکتے ہیں جو خدا نے کہا ہے؟ فرمایا انبیاء کے کلام میں الفاظ کم ہوتے ہیں اور معنی بہت. پھر فرمایا جس قدر دعائیں ہماری قبول ہو چکی ہیں وہ 5000 سے کسی صورت میں کم نہیں ہوں گی. فرمایا شیطان نے آدم کو مارنے کا منصوبہ کیا تھا اور اس کا استحصال چاہا تھا، پھر شیطان نے خدا سے مہلت چاہی اور اس کو مہلت دی گئی الی یوم الوقت المعلوم. بسبب اس مہلت کے کسی نبی نے اس کو قتل نہیں کیا. اس کے قتل کا وقت ایک ہی مقرر تھا کہ وہ مسیح موعود کے ہاتھ سے قتل ہو. اب تک وہ ڈاکوں کی طرح پھرتا رہا ہے، لیکن اب اس کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے. اب تک اخیار سے قلت اور اشرار کی کثرت تھی، لیکن شیطان ہلاک ہوگا اور اخیار کی کثرت ہوگی اور اشرار چوڑے چماروں کی طرح ذلیل بطور نمونے کے رہ جائیں گے. فرمایا اعمال 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو بہشت و دوزخ کی امید و بیم سے ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو طبی جوش سے ہوتے ہیں. 2 باتیں مسلمانوں میں طبی جوش کے طور پر اب تک موجود ہیں. ایک سور کے گوشت کی حرمت، خواہ مسلمان کیسے ہی فاسق ہو سور کے گوشت پر ضرور غیرت دکھائے گا، اور دوسرے حرمین شریفین کی عزت. یہی وجہ ہے کہ کسی قوم کو جرت نہیں ہو سکتی کہ حرمین شریفین پر ہاتھ ڈالنے کی دلیری کرے. مجلس میں اس بات کا ذکر ہوا کہ نیچری لوگ شیطان کے وجود کے منکر ہیں. حضرت اقدس نے فرمایا انسان کو اپنی حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. احق بالامن وہی لوگ ہیں جو خدا کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی ماہیت و حقیقت کو حوالہ بخدا کرتے ہیں. اب دیکھو 4 چیزیں غیر مری بیان ہوئی ہیں، خدا، ملائک، ارواح اور شیطان. یہ چاروں چیزیں لا یدرک ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ ان میں سے خدا اور روح کو تو مان لیا جائے اور ملائک اور شیطان کا انکار کیا جائے؟ اس کا انکار تو رفتہ رفتہ حشر اجساد کا انکار اور الہام کا انکار اور خدا کا انکار ہوگا اور ہوتا ہے. بسا مرتبہ انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر اسے جذبات کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں اور باوجود عقل اور سمجھ کے بے اختیار سا ہو کر فسق و فجور میں گرتا ہے. یہ کشاکش کیا ہے؟ خدا نے انسان کو اس مسافر خانے میں بڑے بڑے قوا کے ساتھ بھیجا ہے، چاہیے کہ یہ ان سب سے کام لے. 10 ستمبر 1901 سید عبداللہ صاحب عرب نے عرض کیا کہ میں اپنے ملک عرب میں جاتا ہوں، وہاں میں لوگوں کے پیچھے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ حضور نے فرمایا مصدقین کے سوا کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھو. عرب صاحب نے عرض کیا وہ لوگ حضور کے حالات سے واقف نہیں ہیں اور ان کو تبلیغ بھی نہیں ہوئی. اس پہ فرمایا ان کو پہلے تبلیغ کر دینا، پھر وہ یا مصدق ہو جائیں گے یا مکذب. عرب صاحب نے عرض کیا کہ ہمارے ملک کے لوگ بہت سخت ہیں اور ہماری قوم شیعہ ہے. حضرت اقدس نے جواب دیا تم خدا سے بنو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا معاملہ صاف ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ اس کا متولی اور متکفل ہو جاتا ہے. فرمایا آج کل تمام مذاہب کے لوگ جوش میں ہیں، آج کل تمام مذاہب کے لوگ جوش میں ہیں. عیسائی کہتے ہیں کہ اب ساری دنیا میں مذہب عیسوی پھیل جائے گا، برہمو کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں برہموؤں کا مذہب پھیل جائے گا، اور آریہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب سب پر غالب آئے گا. مگر یہ سب جھوٹ کہتے ہیں، خدا تعالیٰ ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں. اب دنیا میں اسلام پھیلے گا اور باقی سب مذاہب اس کے آگے ذلیل اور حقیر ہو جائیں گے. مسیح موعود کیا خوب فرماتے ہیں ایک بڑی مدت سے دین کو کفر تھا کھاتا رہا، اب یقین سمجھو کہ آئے کفر کو کھانے کے دن. دین کی نصرت کے لیے ایک آسمان پر شور ہے، اب گیا وقت خزاں، آئے ہیں پھل لانے کے دن.
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.